السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ایک مثل کو اس کے پس منظر کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے، کوئی بھی مثل جو ہوتی ہے اس کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مثل بن جاتا ہے۔ آپ نے یہ مثل سنی ہوگی، اپنے پاؤں میں خود کلہاڑی مارنا۔ یہ اس وقت بولی جاتی ہے جب آدمی خود ہی مصیبت مول لے اور اس کے بعد پچھتائے۔ اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے جو اگرچہ فرضی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک برئی کسی بن میں گیا، جنگل میں گیا، جہاں اونچے اونچے سائے دار درخت اپنی مضبوط شاخیں پھیلائے اور سبز پتوں کی چھڑیاں لگائے بے کھٹکے بن کی ہوائیں کھا رہے تھے، جنگل کی ہوائیں کھا رہے تھے۔ برئی نے یعنی کارپینٹر نے بہت منت سے درخواست کی، خوشامد کی، اے ہرے بھرے درختوں، تمہارا بڑا احسان مانوں گا جو مجھ کو اتنی ایک لکڑی کاٹ لینے دو کہ میری کلاڑی کے دستے کو کافی ہو۔ ان احمقوں نے مارے غرور کے آگا پیچھا کچھ نہ سوچا، فوراً اجازت دے دی۔ برئی نے اس بات کو غنیمت جانا اور ایک چھوٹی سی شاخ تراش کر دستہ تیار کر لیا۔ جب کلاڑی میں دستہ پڑ گیا، پھر تو اس نے یہ غضب دایا کہ بڑے بڑے درختوں کو جڑ سے کاٹ کر پھینک دیا اور بن کا یعنی جنگل کا ستھراؤ شروع کیا۔ اس مصیبت کے خوف سے سارے بن میں کھلبلی مچ گئی، ہنگامہ برپا ہو گیا۔ تمام درخت افسوس کر کے کہنے لگے کہ اب کوئی علاج ممکن نہیں، ہم کو اپنے کرتوت کی سزا بھگتنی چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنے پاؤں میں آپ کلہاڑی ماری ہے۔ پیش آئے جو مصیبت پڑتی ہے سو بھگتنی، ہوتی ہے یوں تسلی مرضی یہی تھی رب کی، پر اپنے کوتکوں سے آتی ہے جو مصیبت، ہوتی ہے ساتھ اس کے شرمندگی غضب کی۔ کوتک کی جمع کوتکوں، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا کرتوت۔ تو بہرحال یہ اس مثل کے پیچھے پس منظر تھا۔ تو آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ رجا بخفی حنین، حنین کے 2 موزے لے کر لوٹا۔ کان حنین اسکافیا، حنین ایک موچی تھا۔ فاراد اعرابی شراء خفین منہ فاختلفا وغضب حنین، ایک اعرابی یعنی دیہاتی نے اس سے 2 موزے خریدنے کا ارادہ کیا۔ دونوں میں اختلاف ہو گیا اور حنین غصے ہو گیا۔ وَأَزْمَرَ الشَّرَّ لِلْأَعْرَابِيِّ، اور دیہاتی کے لیے اپنے دل میں شر چھپا لیا، یعنی دیہاتی کے ساتھ برا کرنے کی طاق میں رہا۔ فَلَمَّا ارْتَحَلَ الْأَعْرَابِيُّ وَدَخَلَ الصَّحْرَاءَ ذَهَبَ حُنَيْنٌ مُسْرِعًا مُخْتَفِيًّا، جب دیہاتی نے سفر کیا اور ریگستان میں داخل ہوا تو حنین جلدی جلدی چھپ کر گیا۔ وَوَضَعَ
أحد خفيه في طريق الأعرابي ووضع الآخر بعيدا عن الأول ثم قمن، اور اس کے دو موزوں میں سے ایک موزہ دیہاتی کے راستے میں رکھ دیا، یعنی جہاں سے دیہاتی گزرتا تھا اس راستے پر رکھ دیا، اور دوسرا موزہ پہلے موزے سے کچھ دوری پر رکھا، پھر چھپ گیا۔ فلما مر الأعرابي بالأول قال ما أشبه هذا بخفي حنين ولو كان معه الآخر لأخذتهما۔ جب دیہاتی پہلے موزے کے پاس سے گزرا تو کہاں یہ حنین کے موزے سے کتنا ملتا جلتا ہے، اگر اس کے ساتھ وہ دوسرا موزہ بھی ہوتا تو میں ان دونوں کو لے لیتا۔ وَلَمَّا انْتَهَا إِلَى الْآخَرِ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَأَخَذَهُ وَتَرَكَ الرَّاحِلَةَ وَعَادَ لِيَأْتِيَ بِالْأَوَّلِ، اور جب وہ دوسرے موزے کے پاس پہنچا تو اپنی سواری سے اتر کر اس کو لے لیا، اور سواری کو چھوڑ کر پہلے کو لینے کے لیے لوٹا۔ فخرج حنین من مکمنہ واستاق الراحلۃ بما علیہا، پس حنین اس کے چھپنے کی جگہ سے نکلا اور سواری کو اس پر رکھے ہوئے سامان سمیت لے کر چلتا بنا۔ فرجع الأعرابي بالخفين ولم يجد الراحلة فذهب إلى قومه، دیہاتی دو موزے لے کر لوٹا اور سواری کو نہیں پایا، پس وہ اپنی قوم کے پاس گیا تو انہوں نے اس کو کہا، فقالوا له، انہوں نے اس کو کہا، بماذا رجعت الینا، کیا چیز لے کر تو ہمارے پاس لوٹا؟ فقال رجعت بخفی حنین، تو اس نے کہا کہ حنین کے دو موزے لے کر میں لوٹا۔ فذهب جوابه مثلا یضرب عند الرجوع بالحقیر وترک العظیم، اس کا یہ جواب بڑی چیز کو چھوڑ کر چھوٹی چیز یا اعلیٰ درجے کی چیز کو چھوڑ کر ادنا درجے کی چیز لے کر لوٹنے کے لیے ضرب المثل بن گیا۔